معین الدین قریشی کو پاکستان کی تاریخ میں پیراشوٹ وزیر اعظم کہا جاتا ہے، لیکن اس پیراشوٹ وزیر اعظم نے صدر وسیم سجاد کی اجازت سے ایک بہت بڑا کام کیا، اور وہ یہ کہ بینکوں سے قرضہ خوروں اور قرضہ معاف کروانے والوں کی خفیہ فہرست شائع کروا دی۔ اس لسٹ میں مارچ 1985 سے تب تک تمام ایسے افراد کے نام درج تھے جو قوم کی دولت لوٹنے میں کسی نہ کسی طرح شریک رہے تھے۔ قرضے لے کر معاف کروانے والوں کی یہ فہرست دباکہ خیز تھی۔ ان میں آصف علی زرداری، ان کے والد حاکم زرداری، جنرل ایوب کے بیٹے گوہر ایوب کی فیملی، شہباز شریف، ان کے بھائی عباس شریف، ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی اور ربانی کھر جیسی شخصیات شامل تھیں۔ ترسا لے کر ہڑپ کر جانے والوں کا فراڈ اتنی بڑی سطح کا تھا کہ اخبارات میں اسے صدی کا سب سے بڑا غبن قرار دیا گیا۔ اخبارات کے مطابق 60 ارب روپے کا قرضہ واپس نہیں کیا گیا، جبکہ 1.5 ارب سے زائد قرضہ معاف بھی کروایا گیا تھا۔ اب قرضہ خوروں کی فہرست جاری کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے قرضے واپس لیے جاتے یا انہیں نااہل قرار کر کے سزائیں دی جاتی، یا پھر ان کی جائیدادیں فروخت کر کے پیسے واپس لیے جاتے۔ ان سب باتوں کا اعلان ہوا، بلکہ وزیر اعظم نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ قرضہ ہڑپ کرنے والوں کو اس بار الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، لیکن بعد میں ان سب قرضہ خوروں کو قرضے واپس کرنے کے محض وعدوں پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ کرپشن کے کلچر کو بے نقاب کرنے کے لیے نگران وزیر اعظم نے پلاٹس کی تقسیم والی فہرستیں بھی شائع کروا دی۔ اس لسٹ کے مطابق بےنظیر بھٹو نے اپنی وزارت عظمیٰ کے 20 ماہ میں 561 پلاٹس قریبی لوگوں میں تقسیم کیے، جبکہ اسی لسٹ کے مطابق نواز شریف نے اپنے 2.5 سالہ دور میں 23 پلاٹس تقسیم کیے۔ اس دور میں ٹیکس چوروں کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کارروائی ہوئی۔ ایسی کارروائیوں کا سامنا صرف سیاسی شخصیات کو ہی نہیں کرنا پڑا تھا، بلکہ فلمی دنیا کے اہم ستارے بھی اس کے لپیٹ میں آئے۔ معروف اداکار افضال احمد، فلمی ہیروئن بابرہ شریف اور سلمیٰ آغا کے بینک اکاؤنٹس بلاک کر کے ان کی جائیدادوں کی کرکی کے نوٹس بھی جاری ہوئے۔ پنجاب کے مشہور لوک فنکار عطا اللہ عیسیٰ فیلوی نے حکومتی کارروائی سے بچنے کے لیے اپنے حصے کا ٹیکس فوری ادا کیا۔ معین الدین قریشی نے ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے ملک کی تاریخ میں پہلی بار زرعی ٹیکس بھی لاگو کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نواز شریف کے دور کی مہنگی اسکیموں کو بھی ختم کر دیا۔ نواز شریف کے منصوبے موٹر وے کو بھی نگران حکومت نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کا ڈیزائن تبدیل کر کے کچھ پیسے بچائے۔ معاشی میدان میں نگران حکومت یہ سب کام اس لیے کر رہی تھی کیونکہ ٹیکنوکریٹس کی یہ حکومت اسی کام کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن آئینی طور پر اس حکومت کا اصل کام الیکشن کا بروقت اور شفاف انعقاد تھا، جس سلسلے میں 2 خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ پہلا تو یہ کہ حکومت لمبی مدت کے معاشی منصوبے پیش کر رہی تھی، جس سے سیاسی جماعتوں میں یہ شک جر پکڑ رہا تھا کہ شاید الیکشن ملتوی کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تمام سٹیک ہولڈرز انتخابات وقت پر کرانے کی یقین دہانی ایک دوسرے کو کرواتے رہتے تھے۔ دوسرا خدشہ ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات تھے۔ شیعہ سنی فسادات اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ دہشت گردی کے کئی واقعات میں 20 لوگ جان سے جا چکے تھے۔ 4 اگست کو لاہور میں اوپر تلے 2 بم دھماکوں سے شہر لرز اٹھا۔ 2 ستمبر کو لاہور چپرجی کی ایک مسجد میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نمازیوں کو شہید کر دیا۔ جان سے جانے والوں میں جنرل ضیاء الحق کا بانجا بھی شامل تھا۔ صرف لاہور ہی نہیں، کراچی سمیت پورے ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھی، لیکن جس حادثے نے سیاسی جماعتوں میں ایک خوف کی لہر دہرا دی وہ اور ہی کچھ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ صدر مسلم لیگ پنجاب اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں ایک جلسے میں خطاب کے لیے میاں چنوں سے گزر رہے تھے، جہاں ان کی گاڑی کو زبردستی روکا گیا اور انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے قتل کا الزام بےنظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی پر لگایا، لیکن یہ الزام بے بنیاد نکلا، کیونکہ یہ ایک ذاتی رنجش بلکہ غلط فہمی کی بنیاد پر کیا گیا قتل تھا، جس کے ملزم پکڑے گئے اور انہیں سینٹرل جیل ملتان میں سزائے موت بھی ہوئی۔ فرقہ وارانہ دہشت گردی کے تمام خدشات کے باوجود نگران صدر اور وزیر اعظم بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے اور اتنے شفاف ہوں گے کہ کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ نواز شریف اور بےنظیر بھٹو آنے والے انتخابات کے مرکزی کردار تھے، مگر دونوں ہی کو انتخابات میں کچھ مسائل کا سامنا بھی تھا۔ نواز شریف کے ساتھ پہلا بڑا مسئلہ تو یہ ہوا کہ ان کی طاقت تقسیم ہو گئی۔ وہ یوں
کہ نواز شریف جس ووٹ بینک پر وزیر اعظم بنے تھے وہ 3 بنیادوں پر کھڑا تھا۔ ایک آئی جے آئی کا اتحاد، دوسری چیز تھی مذہبی ووٹ بینک، تیسرا تھا مسلم لیگ کا اپنا ووٹ بینک۔ اب ہوا یہ کہ آئی جے آئی اس لیے ختم ہو گئی کہ کچھ جماعتوں کے بغور نواز شریف ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ میں ناکام ہو گئے تھے۔ مذہبی حلقوں کی سپورٹ بھی اس لیے کم ہو گئی کہ قاضی حسین احمد نے مذہبی جماعتوں کا نیا اتحاد اسلامک فنڈ کے نام سے بنا لیا تھا۔ یہ اتحاد ایک بار پھر اسلامی اصولوں والی حکومت قائم کرنے کے لیے چندہ مانگ رہا تھا۔ اب رہ گئی پیچھے مسلم لیگ، لیکن یہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، مسلم لیگ جنیجو عرف چٹھا گروپ اور مسلم لیگ نواز۔ لیکن صرف یہ 3 مسئلے ہی نہیں تھے، بلکہ ایک دلچسپ مسئلہ سائیکل کی سواری کا بھی تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف اور چٹھا گروپ دونوں مسلم لیگ کا نشان سائیکل حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب دلائل سے کوئی فیصلہ نہ ہوا تو قرآن اندازی میں نواز شریف کا شعر نکل آیا۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے جو پہلی بار ایک پارٹی کی حیثیت سے تنہا الیکشن لڑ رہی تھی بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ ملک جس کے زیادہ تر ووٹر کم تعلیم یافتہ ہوں اور میڈیا بھی آج کل کی طرح عام نہ ہو، وہاں ایک نئے انتخابی نشان پر ووٹ لینا بہت مشکل کام تھا۔ بہرحال انہوں نے احتجاجاً بھاری دل کے ساتھ یہ فیصلہ قبول کیا۔ آپ حیران ہوں گے، لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے کہ شیر کا جو نشان آج نون لیگ کی پہچان ہے، اسے تبدیل کروانے کے لیے نواز شریف خود عدالت گئے تھے، لیکن وہاں بھی بات نہ بن سکی۔ یعنی شیر کا انتخابی نشان نواز شریف نے خود نہیں لیا، بلکہ ایک طرح سے ان کے ساتھ تھوپ دیا گیا تھا۔ الیکشن 1993 کی دوسری اہم شخصیت بے نظیر بھٹو بھی ایک لحاظ سے خوش قسمت اور ایک لحاظ سے کچھ مشکل میں تھیں۔ خوش قسمت اس طرح کہ پنجاب میں مسلم لیگ کا ایک بڑا دھڑا چٹھا گروپ پیپلز پارٹی کے ساتھ میں جھکا تھا، جس کی وجہ سے پی پی کی پنجاب میں اپوزیشن بہت بہتر ہو گئی تھی۔ لیکن وہ مشکل میں اس طرح تھی کہ سندھ میں ان کی ماں اور بھائی مرتضیٰ بھٹو ان کے ساتھ نہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مرتضیٰ بھٹو کی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن نے منظور کرتے ہوئے انہیں مکے کا انتخابی نشان بھی دے دیا۔ بے نظیر کی والدہ نصرت بھٹو پوری طرح اپنے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ تھیں اور اپنی بیٹی کی مخالفت کر رہی تھیں۔ الیکشن سے پہلے ایک طرف فرقہ وارانہ قتل و غارت جاری تھا تو دوسری طرف سیاسی جماعتیں کھل کر منصب کو استعمال بھی کر رہی تھیں۔ نواز شریف مسجد میں زکوٰۃ تقسیم کرتے اور اس کے بڑے بڑے اشتہارات چھپواتے۔ الیکشن سر پر تھے، مقابلہ زوروں کا تھا، چیلنجز بہت بڑے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں سابق وزیر اعظم عوام سے ایسے بڑے بڑے وعدے کر رہے تھے جنہیں پورا کرنا بہت مشکل تھا۔ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ وہ لاہور سے اسلام آباد تک بلٹ ٹرین چلا دیں گی، کراچی میں سب ویز بنوائیں گی، جبکہ نواز شریف پیلی ٹیکسی اسکیم کے بعد پہلا موٹر سائیکل، پیلا گھر اور پیلے ٹریکٹر دینے کے وعدے کر رہے تھے۔ قاضی حسین احمد، جنہیں اسلامک ایفرٹ کے لیے کار کا نشان ملا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہمارا دور خوشحالی کا دور ہوگا جس میں سب لوگ تاروں میں سفر کیا کریں گے۔ وزارت عظمیٰ کے یہ امیدوار دعوے تو کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ان کاموں کے لیے قومی خزانے میں پیسہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ انہی دعووں اور دہشت گردی کے واقعات سے گزرتے ہوئے 6 اکتوبر کا دن آ گیا۔ قومی اسمبلی کے انتخابات بے نظیر بھٹو کے مطالبے پر فوج کی نگرانی میں ہوئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا، شاید اسی لیے پہلے مرحلے میں ٹرن آؤٹ 90 کی نسبت کم رہا۔ انتخابات کے فوری نتائج آئے تو پیپلز پارٹی کو 65 اور نون لیگ کو 56 سیٹیں ملیں۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ نواز شریف کو پاپولر ووٹس میں 4 لاکھ ووٹ زیادہ ملے، بظاہر پیپلز پارٹی کو معمولی برتری ملی تھی، لیکن انہوں نے چٹھا گروپ اور آزاد اراکین کو ساتھ ملا لیا، جس سے انہیں 121 اراکین کی حمایت مل گئی۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی اور نواز شریف اپوزیشن کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بنتے ہی معین الدین قریشی نے سوٹ کیس اٹھایا، پاکستان کی یادیں سمیٹیں اور واپسی کا سامان باندھ لیا۔ لیکن نگران حکومت کے دوران ان کے کیے گئے اقدامات کا ایک فائدہ ہوا، وہ یہ کہ جب معین الدین قریشی پرائم منسٹر بنے تو ہمارے زیر مبادلہ کے ذخائر 18 کروڑ ڈالر تھے، لیکن جب 3 ماہ بعد وہ واپس گئے ہمارے ذخائر 49 کروڑ ڈالر ہو چکے تھے، یعنی تقریباً 2.5 گنا زیادہ۔ انہوں نے جاتے ہوئے آخری پریس کانفرنس اسلام آباد میں کی
اور کہا کہ ان کے معاشی پالیسیوں کو جاری رکھا گیا تو ملک ترقی کرے گا۔ پریس کانفرنس ختم ہوئی اور معین الدین قریشی سوٹ کیس سنبھال کر واشنگٹن واپس چلے گئے۔ وہ ایک غیر سیاسی آدمی تھے، اس لیے پھر کبھی پاکستانی سیاست میں واپس نہیں آئے۔ ان کا انتقال 2016 میں واشنگٹن میں ہوا اور وہ وہیں دفن ہیں۔ ان دنوں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن نہیں ہوتے تھے۔ قومی اسمبلی کے بعد 9 اکتوبر کو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہوا، جن میں بلوچستان اور پنجاب میں مسلم لیگ نون، جبکہ سندھ اور سرحد میں PPP کو اکثریت ملی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی، سرحد میں نون لیگ کے مخلوط، جبکہ بلوچستان میں ذوالفقار مقصی کی اتحادی حکومت بنی، لیکن اکثریت کے باوجود نون لیگ پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکی۔ ہوا کچھ یوں کہ منظور وٹو، جن کے پاس صرف 16 سیٹیں تھیں، انہوں نے آزاد اراکین کو ساتھ ملا کر ایک آزاد گروپ بنا لیا اور پیپلز پارٹی سے بارگین کی کہ اگر انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو وہ مرکز اور صوبوں میں PPP کی حمایت کریں گے۔ بے نظیر بھٹو کو نون لیگ کسی طور قبول نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ آفر قبول کر لی اور 16 سیٹس والے منظور وٹو کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹ دے دیا۔ پنجاب اور مرکز محفوظ کرنے کے بعد اب پیپلز پارٹی کے لیے صرف ایک مسئلہ رہ گیا تھا اور وہ تھا صدر مملکت کا، اور وہ اس لیے اہم تھا کہ ابھی تک آئین میں ضیاء الحق کی آئینی ترمیم 58(2)B موجود تھی، جس کی مدد سے صدر جب چاہیں وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے تھے۔ غلام اسحاق خان 3 مرتبہ اور جنرل ضیاء الحق ایک بار ایسا کر بھی چکے تھے، یعنی اس ترمیم کے وجود میں آنے کے بعد کی تمام اسمبلیاں اس آئینی نقطے کا شکار ہو کر ختم ہو چکی تھیں۔ اس لیے محترمہ بھٹو ایسا صدر چاہتی تھی جو ان کا دل سے وفادار ہو۔ ایسے میں ان کے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر اور دستے راست فاروق لغاری کو چنا گیا۔ ادھر مسلم لیگ نون نے قائم مقام صدر وسیم سجاد ہی کو نامزد کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں مجموعی طور پر مسلم لیگ کی سیٹس زیادہ تھیں۔ اب بظاہر یہ بات یقینی معلوم ہوتی تھی کہ مسلم لیگ کے امیدوار وسیم سجاد 22 ووٹوں کی برتری سے بآسانی صدر پاکستان بن جائیں گے، لیکن ہائے رے قسمت کہ نواز شریف یہاں بھی شطرنج کی بازی میں محترمہ بھٹو اور ان کے شوہر سے مات کھا گئے۔ آصف علی زرداری نے توڑ جوڑ کی صلاحیتیں دکھائیں، مسلم لیگ کے بندے اندر سے توڑے، آزاد امیدواروں کو بھی ساتھ ملایا اور فاروق لغاری کو 274 ووٹوں سے صدر منتخب کروا دیا۔ اس حکومت نے صدر مملکت کا دفتر صوبہ سندھ اور پنجاب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا۔ باہر سے یہ ایک مضبوط حکومت تھی، لیکن اندر سے اتنی کمزور بھی تھی کہ بے نظیر بھٹو کی اپنی ماں نصرت بھٹو سے کسی طرح نہیں بن رہی تھی، یہاں تک کہ نصرت بھٹو کو یہ بھی کہنا پڑا کہ جتنا ظلم میری بیٹی نے مجھ پر کیا اتنا تو ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا۔